السلام علیکم۔ تاریخ یعنی ہسٹری ایک ایسا سبجیکٹ یا موضوع ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، انٹرسٹ سے، شوق سے پڑھیں، تو اس میں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے اور لرن کرنے کے لیے ہے، یعنی بہت سے لیسن ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سبجیکٹ کو ایز اے نصاب کے طور پہ پڑھتے ہیں تو اس سے بورنگ کوئی موضوع نہیں۔ اب اگر تاریخ کو ہم دیکھیں، غور کریں، تو یہ ایکچولی جو ہے قوموں کی عروج و زوال کی کہانی ہوتی ہے۔ اب تاریخ یعنی ہسٹری جو ہے انسانیت کا ایک حافظہ، ایک میموری، ایک ریکارڈ کی طرح ہے۔ یعنی اگر ہم انسانی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں جو ہے جھگڑا، فساد، جنگیں، بیماریاں اور ورائٹی آف پرابلمس نظر آتی ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں کہ مال و دولت کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے جنگیں ہوتی ہیں، دوسروں کو غلام بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر ہم مائیکل ہارٹ کی بک جو ہے دی 100 پڑھیں تو ان عظیم جو لوگ ہیں، یعنی کہ جو جنگجو، واریر جو تھے، جو بادشاہ تھے، یعنی سکندر اعظم، چنگیز خان، ہلاکو خان یا تیمور لنگ، اسی طرح ہٹلر، نیپولین، اسٹالن جو ہے، ان جیسے سفاک اور ظالم جو لوگ تھے، ان بڑے بڑے بادشاہوں نے، اور جیسے اگزامپل میں قرآن پاک میں بھی ہے کہ فرعون اور نمرود ہے، بخت نصر ہے، شداد ہے، یہ سب جو ہیں بڑے بڑے جو گزرے ہیں ہسٹری میں، اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں اپنی کنگڈم کے لیے، اپنی اقتدار کے لیے۔ اگر ہم تاریخ اور ہسٹری کو ذرا سا غور سے پڑھیں تو اس میں ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ انسانی تہذیب ہے، آپ دیکھیں سویلائزیشن ہے، کلچر ہے یعنی تمدن ہے، اور آپ دیکھیں کہ انسان کی ترقی کے، اس کے زوال کی کہانیاں ہیں، جنگیں ہیں، سیاسی حالات، واقعات ہیں، اور مختلف مذاہب یعنی کہ جو ریلیجن ہیں ان کی، قوموں کی، ان کے بارے میں ہے۔ تو بیسکلی انسان کی تاریخ کے بہت سارے جہاں روشن باب بھی ہیں ہسٹری کے اندر، وہاں تاریخ اور سیاہ باب بھی ہیں، یعنی کمزور قوموں کی جو ہے ان کی کہانیاں، ان کی سٹوریز۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم تاریخ سے، ہم یعنی ہسٹری سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بیسکلی پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عبرت حاصل کرنا، لیسن حاصل کرنا۔ اگر ہم نیوٹرل ہو کے، یعنی کہ بالکل پازیٹیو ہو کے، صحیح ڈائریکشن میں مستند، اوتھینٹک جو ہیں تاریخی ہسٹوریکل جو بکس ہیں ان کو اگر پڑھیں، جن میں ریفرنسز ہوتے ہیں، حوالے ہوتے ہیں، تو ہماری نالج میں ایک تو اضافہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو مسٹیکس یا غلطیاں جو پریویس نیشنز نے یعنی قوموں نے کی، اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف انسان کا جو ادبی، نفسیاتی اور انسان کا جو مزاج ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو چینج ہوا، حالات اور اس کے جو واقعات ہیں، وہ سب بھی انسان کو بہت سمجھنے میں موقع دیتے ہیں۔ اب تاریخ میں دیکھیں تین یعنی کہ بنیادی چیزیں جو ہیں حیثیت رکھتی ہیں، یعنی ہسٹری کے اندر اگر آپ غور کریں، پہلا کیا ہے کہ ایک سبب یعنی کہ کوئی ریزن بنتی ہے، دوسرا پھر ایک واقعہ ہوتا ہے یعنی کہ ایونٹ ہوتا ہے، تیسرا ایک رزلٹ، اس کے کنسیکوینسز یعنی کہ نکلتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے بلا سبب یعنی کہ وجود میں نہیں آتی۔ کوئی جیسے فار ایگزامپل کوئی حادثہ یا ٹریفک کا اگر ہوا تو اس واقعے ہونے میں، حادثے ہونے میں ڈرائیور کی یا کسی چیز کی غلطی یا مسٹیک یا کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، اور پھر واقعہ ہوتا ہے یعنی کہ جو انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کا رزلٹ مسافروں کا زخمی ہونا یا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پورا ایک سیکوینس بنتا ہے۔ یہی ہسٹری کے اندر ہم جب پڑھتے ہیں تو اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اب نو انسانی یعنی کہ جو انسان جب سے اس دنیا میں ہیں، ان کے تمام تر واقعات، حادثات، تجربات جو ہیں آپ ہسٹری میں دیکھیں، وہ سیف ہیں یعنی کہ محفوظ ہیں ایک ریکارڈ بک کی طرح۔ اور انہیں ہم ان کی روشنی میں اگر ہم صحیح معنوں میں جو ہے اس کا جائزہ لیں، اسٹڈی کریں، تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنے فیوچر کو، مستقبل کو، قومیں جو ہیں، نیشنز جو ہیں اپنے بنا سکتی ہیں اچھا، اور اس طرح انڈیویجول انسان بھی جو ہے وہ بہت کچھ اپنی لائف کو بہتر کر سکتا ہے، اپنی امپروومنٹ کر سکتا ہے۔ دیکھیں آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک، اگر آپ 50، 60، 70 سال کے ہیں تو وہ بھی ایک آپ کی ایک ہسٹری ہے، ایک ریکارڈ بن جاتا ہے زندگی کا۔ آپ جیسے جیسے انسان کا وقت گزرتا ہے، اس کے تجربات، مشاہدات، اس کے ایکسپیرینسز بڑھتے ہیں، تو وہ اور اپنے ماضی سے وہ بہت کچھ، پاس سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اور انسان جو ہے جب اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ انفرادی یعنی کہ انڈیویجول وے میں کر رہا ہے تو بھی وہ بہت زبردست بات ہوتی ہے، اور اگر وہ ایز اے نیشن، ایز اے قوم، ایز اے سوسائٹی، معاشرہ، تو بھی آپ دیکھیں کہ بہت کچھ انسان امپروومنٹ کر سکتا ہے اپنے اندر اور اپنے معاشرے میں۔ تو انسان تو ایک دن خود بھی ایک ہسٹری یعنی کہ ایک ماضی، ایک پاسٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی صرف آثار یعنی کہ اس کے جو ہے ایک ہسٹری رہ جاتی ہے۔ اگر ہم غور کریں مسلمانوں کی یعنی کہ مسلمز کی جو رچ ہسٹری ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک اگر آپ دیکھیں، غور کریں کہ مسلمانوں نے یعنی کہ ان کی جو ہائی لائٹس ہیں، ایسے بہت سے کیریکٹر آپ کو ملیں گے، ایسے کردار ہیں
جو واقعی آپ کے لیے ہم سب کے لیے مشعل راہ یعنی کہ رول ماڈل کے طور پہ ایک اس دنیا میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں اگزامپل، صحابہ کرام کی اگزامپل لیں، بزرگان دین کی لیں، تابعین، طب تابعین، پھر بہت سارے جو مسلم رولرز تھے جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی، خالد بن ولید ہیں، علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ وغیرہ، اور سلطان ٹیپو شہید دیکھیں، محمد بن قاسم دیکھیں، محمود غزنوی ہیں، سلطان نور الدین زنگی دیکھیں، اور بہت سارے محدثین، مفکرین، اور جو اسلامک جو ہسٹری لکھنے والے مورخ تھے یعنی کہ ہسٹورین جو تھے، جیسے آپ دیکھیں کہ ابن خلدون ہے، یعنی کہ ابن رشد ہے، اور تبری ہے، بہت سارے تھے اس طرح کے نام. اور اسی طرح اگر آپ ہسٹری میں مزید جائیں مسلمانوں کی تو بہت رچ ہے. آپ مسلم سائنٹسٹ کو یعنی کہ سائنسدان جو تھے، اور ٹریولرز جو تھے، فلاسفر تھے جو تھے، ان سب کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں، جیسے ابو ریحان، محمد البیرونی، ابو علی سینا، ابن سینا یعنی کہ ابن حیثم، اور بہت سارے، تو آپ غور کریں کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے دور میں، ٹائم میں بے شمار کام کیا. یہ ملٹی ٹاسک، ملٹی اسکل جو ہے پیپل تھے، یعنی کہ ایک ایک وقت میں یہ بہت ساری چیزیں کرتے تھے، لینگویجز پہ، زبانوں پہ، اور ادب پہ، اور سائنٹیفک وے میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی ریسرچ تھی قرآن پاک پہ، اور دین پہ بھی بڑے صراط مستقیم پہ تھے. ان سے زیادہ مومن اور نیک لوگ کوئی بھی نہیں تھے. تو کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ ہم جو ہیں ایز اے مسلم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اپنی ہسٹری سے، اگر ہم اس کو صحیح طرح سے پڑھیں، اگر ہم ٹائم نکالیں، اگر ہم سوشل میڈیا اور جو بکواس لغویات، جو فضول جو چیزیں ہیں، ان سے اگر اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے مسلمانوں کی اور اپنے قرآن و حدیث کی ہسٹری کو پڑھیں، تو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. اب بات آ رہی تھی ہسٹری کی، تو ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت ساری جو ہے گڑبڑ، یعنی کہ اس میں بہت ساری چینجز بھی بہت ساری کی گئی وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے اپنے اپنے ٹائم کے بادشاہوں نے. تو اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے تاریخی حوالے یعنی ریفرنسز جو ہیں وہ بیسڈ آن جو ہے بائسڈ، یعنی کہ تعصب کی بیس پہ، خود غرضی، اس وقت کے حالات تقاضوں کی بیس پر انہوں نے اس کو چینج کیا. اس میں ورائٹی آف چینجز پیدا کی گئیں اپنے فائدے کے لیے، اور اصلی جو حقائق تھے یعنی کہ فیکٹس تھے تو ان کو ہٹا دیا گیا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ ہسٹری کی بکس پڑھتے ہیں تو آپ باقاعدہ مستند اور اوتھینٹک بکس پڑھیں جن میں ایویڈنس ہو، جس میں ریفرنسز ہوں. اب ہم بات کر رہے ہیں اصل جو ہمارا تاریخ یعنی ہسٹری کا جو ٹاپک تھا اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں وہ ہم اپنے قرآن پاک سے اور اسلامک جو ہسٹری ہے. تو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک جو ہے کوئی ہسٹری کی یا تاریخ کی کوئی کتاب نہیں ہے. بیسکلی قرآن پاک میں تمام تر جو ہسٹری ہے انبیاء کرام کی، رسولوں کی، قوموں کی، ان کے واقعات جو بیان کیے گئے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ادارہ کہانیاں، اسٹوریاں سنا رہے ہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ایک طرف تو ہم نالج حاصل کریں کہ پریویس قوموں میں جو گزری ہیں، اور انبیاء کرام جو آئے ہیں وہ کس مقصد کے لیے آئے، کیا پرپس تھا ان کا، اور ان کے ساتھ کیا واقعات ہوئے، اس سے ہم لرن کریں، نصیحت حاصل کریں. بیسکلی سورہ ہود دیکھیں آیت 120 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے صلی اللہ علیہ وسلم محمد، یہ نبیوں رسولوں کے واقعات تمہارے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اور تم کو حقیقت کا علم ملا اور نصیحت اور ریمائنڈر کے طور پہ بیان کیے جا رہے ہیں. کیا مطلب ہوا کہ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ قرآن پاک میں ڈفرینٹ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات مینشن کی جگہ جگہ کہ جو واقعات، جو قصص ہیں، جو سٹوریز ہیں قرآن پاک میں پریویس قوموں کی، انبیاء کرام کی، ان کے پیچھے ایک ریزن ہے. اب دیکھیں قرآن پاک کا جو ایک بڑا حصہ جو ہے وہ قوموں کے احوال کو، ان کے جو واقعات ہیں ان کو بیان کرتا ہے. اس میں بڑے لیسن ہیں. قرآن پاک کا ایک خاص اسلوب بیان بھی ہے. یعنی دیکھیں قرآن پاک جو ہے وہ تفصیل میں، ڈیٹیل میں جانے کے بجائے جو ایک پوری ڈیٹیل ہوتی ہے وہ شارٹ کٹ میں اور ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے. یعنی اصل حقیقت کو جاننا، اس کے پیچھے ریزنز کیا تھیں، کسی قوم پر عذاب کیوں آیا، کسی قوم پر جو ہے وہ انہوں نے کیوں جھٹلایا، اس کے پیچھے ان کے کیا واقعات تھے، وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بھی اگر آپ قرآن پاک کی کسی قوم کا یا انبیاء کرام کا واقعہ پڑھیں تو اس میں بہت ساری باتیں، غیر ضروری باتیں جو ہیں وہ اس میں مائنس کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ جو واقعات ہوتے ہیں جن کو بتانا مقصود ہوتا ہے، جن میں بہتری ہوتی ہے، جن میں لیسن ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس اپنے کلام قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ آپ ان پہ فوکس کریں، بجائے اس کے کہ بیچ کی جو ہسٹری ہے جس کی غیر ضروری باتیں ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، تو وہ اس میں بیان نہیں ہے. تو یہ قرآن پاک کا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک خاص اسلوب، ایک خاص سٹائل ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بہت ساری قومیں جو ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر پروفٹس جب آئے تو ان کی جو ان پہ عذاب آیا، ان کی سرکشی بغاوت کی وجہ سے، اس کے واقعات کو ایک ایز اے لیسن، ایز اے نصیحت کے طور پہ، وارننگ کے طور پہ بیان کیا گیا. اب قرآن پاک میں دیکھیں
جو قوموں کی تباہی ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے عبرت کے لیے مثال کے طور پہ جو جو یہ ساری باتیں بیان کی گئیں، یہ جگہ جگہ قرآن پاک میں آیات میں کہا گیا. جیسے سورہ بقرہ آیت 66 میں بتایا گیا، سورہ توبہ آیت 70 میں دیکھیں بہت ساری قوموں کا بتایا گیا. اور بات جو ہے سمجھنے والی یہ ہے کہ اکثریت جو تھی ان لوگوں کی، جو قوموں کی، وہ حق بات کو جھٹلاتے تھے. بلکہ کئی جو قومیں تھیں، جو نیشنز تھیں، وہ اپنے پروفٹس کو، نبیوں کو، وہ ان کو جادوگر، پاگل اور جھوٹا اور اس طرح کے الزام لگاتے تھے، اور ایون ان کو قتل بھی کیا گیا. تو اب یہ بات نہیں ہے کہ یہ جو قومیں تھیں جیسے قوم عاد اور سمود وغیرہ، یہ جاہل، کمزور یا ان سویلائز تھیں، یا ان کو کوئی نالج، علم نہیں تھا. یہ اپنے اپنے ٹائم کے حساب سے بہت ترقی یافتہ، بہت ہی سویلائز تھیں، اور بہت ہی زیادہ ایڈوانس تھیں. یعنی محلات، بلڈنگز اور باغات بنانا، اعلیٰ تہذیب اور طاقتور، منظم اور آرگنائز ان کی گورنمنٹ تھی. ان کے رولر جو تھے بہت زیادہ پاورفل تھے. تو کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ ان سب چیزوں کے باوجود انہوں نے پروفٹس کو جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی، اور ان کو جو ہے ان کا مذاق اڑایا. حضرت نوح علیہ السلام کی اگزامپل آپ دیکھیں، 950 یعنی 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے تبلیغ کی، نصیحت کی، لیکن گنتی کے چند لوگوں نے ایکسیپٹ کیا جو دین تھا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، سرکشی، بغاوت، بتوں کی پوجا کرنا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، بے حیائی کی انتہا یعنی سرکشی. قوم عاد دیکھیں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، طاقتور، منہ زور تھی، بہت اسٹرانگ تھے، اونچے اونچے پہاڑوں پہ اپنے محلات جو ہے مکان بناتے تھے، پھر لیکن گمراہ اور باغی ہوئے. قوم سمود دیکھیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں، سورہ یوسف میں ہے. یہ کمپلیٹ واقعہ ایک ہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک ہی صورت نازل ہوئی، اور اس میں ایک سیکوینس میں، ایک ترتیب میں جو ہے یہاں اسپیشلی بیان کیا گیا، کیونکہ سورہ یوسف کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لیسن ہیں ڈفرینٹ انداز میں سیکھنے کے لیے. بہت کچھ ہے اس کے اندر اگر صحیح تفسیر اس کی پڑھیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں فرعون کے ساتھ، جو پورا ایک، وہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ دیکھیں بکھرے ہوئے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں ضرورت ہوئی اللہ تعالیٰ نے محسوس کی، وہاں پر ان واقعات کو ڈفرینٹ انداز میں بیان کیا، سو دیٹ ہم اس کو سمجھیں اور لرن کریں. حضرت عیسیٰ السلام کی پیدائش ایک معجزہ، یہ بات کو بھی قرآن پاک میں ہے. حضرت سلیمان السلام کی دیکھیں گورنمنٹ، حکومت جو تھی، قوم سبا کا واقعہ، اصحاب کہف جو ہیں ان کا، اس طرح بے شمار واقعات اور بھی ہیں. اچھا، پرابلم اور المیہ کیا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے، پوری زندگی جو ہے، ہم لک فارورڈ کرتے ہیں، اپنی فیوچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو بنانے کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے تدابیر اور پلاننگ اور آرگنائز کرنا، ایوری تھنگ بالکل صحیح ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا ہے کہ وہ اپنے فیوچر کو، مستقبل کو دیکھتا ہے. لیکن جب آپ اپنے پاسٹ کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ اپنے ماضی کو، اپنی ہسٹری کو، اپنی قوم ایز اے قوم، اپنے ایز اے انڈیویجول پرسن، اپنے لائف کو یا اپنے بڑوں کو، تو آپ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لرن کر سکتے ہیں، اور اپنی امپرومنٹ کر سکتے ہیں. وہ جو غلطیاں، مسٹیکس پاسٹ میں ہوئی ہیں، ان کی اصلاح کر سکتے ہیں. یعنی بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ صحیح طرح. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ظاہر سی بات ہے ہسٹری پڑھیں، ہسٹری کو بھی اس پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں کہ آپ کو وہ فائدہ، بینیفٹ دے آپ کو، اور آپ کی علم اور نالج میں اضافہ ہو. اور صحیح ہسٹری پڑھیں، یعنی کہ بیسکلی ایز اے مسلم ہماری جو ہسٹری ہے، رچ ہسٹری مسلمانوں کی، پہلے اس پہ فوکس ہونا چاہیے ہمارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ورائٹی آف جو واقعات ہیں، اور پیغمبروں کے واقعات، قصص الانبیاء وغیرہ. اسی طرح پھر ہمارے جو مسلمان دور، ان کی ہسٹری. اور اس کے بعد پھر ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ جو یورپین ہسٹری ہے، یا پوری دنیا کی ہسٹری ہے، یا اس کی جو غیر ضروری ہے، جن کا کوئی فائدہ نہیں، جن سے ہمیں آف کورس ایز اے سبجیکٹ آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، علم نالج کے لیے آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو پرائورٹی ہونی چاہیے وہ اپنی مسلمانوں کی، اپنے دین کی، قرآن کی ہسٹری ہے. اور پھر اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا جو اس کی ہسٹری ہے، جس کی ریزنز، زمین و آسمان پہ غور کرنا، اور زمین و آسمان پہ فکر کرنا، تفکر کرنا، اور اس کو جاننا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، معرفت حاصل کرنا. یہ ہے اصل پرپس ہسٹری کا پڑھنے کا، یا اس کی نالج اور اس کو سمجھنا. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ہسٹری بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اگر اس کے پیچھے ہمارا کوئی، اس کے پیچھے مقصد ہو، واقعی ہم نے کوئی سیکھنا، لرن کرنا، اور اس سے گائیڈنس حاصل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بہت خوبصورت اور بہت پیاری کتابیں ہیں، اگر انسان کوشش کرے تو اس کو بہت کچھ ہسٹری کی اور اوتھینٹک مستند کتابیں مل سکتی ہیں پڑھنے کے لیے. اور انبیاء اکرام کی ہسٹری، قرآن پاک کی ہسٹری، بہت کچھ ہے اس کے اندر سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.